میرا میرے دو سوال ہیں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں. اب پوچھنے کا وقت ہے. آپ کے سوال ہمارے جواب تو پوچھیں. تنقید بھی کرنی چاہیے، پر میرے خیال میں جب کوئی بندہ اچھا کام کرے تو اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. آئی تھنک دی وے اس نے نا اپنا کشمیر کا مقدمہ لڑا ہے، ہیڈز آف. اور میں دیکھ رہا تھا آپ کی کوئی ٹویٹ بھی نہیں آئی ابھی تک. میں نے سنا ایک دفعہ آپ کو پریویس کی آپ نے بولا تھا کیا نام ہے، صحافی کا کام شاباش نہیں دینا ہے، اگر کوئی سیاستدان اچھا کام کر رہا ہے تو وہ کوئی ہمارے پہ احسان نہیں کر رہا، اس کا کام ہے یہی. پھر بھی نا میں نے دیکھا ہے کہ انسان کو جہاں پہ اس کو تو نا وہ ڈیزرو کرتا ہے تھوڑی سی تعریف تو کر لینی چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. عمران خان کی تقریر دیکھی کل کی، گیلری میں بیٹھے لوگوں میں جو ان کی ڈیلیگیشن کے تھے ان میں موسٹلی لوگ جو تھے وہ ان الیکٹڈ تھے اور ان کا کوئی تعلق نہیں تھا یو این جنرل اسمبلی میں آنے سے، لائک انیل مسرت، صاحبزادہ جہانگیر، سلمان اقبال وغیرہ وغیرہ. چلیں اگر آپ ان کو لے بھی آئے ہیں تو پھر آپ ان سے جو ہے وہ کلیپنگ کروا رہے ہیں ڈفرینٹ اوکیجنس پہ اپنی اسپیچ کے دوران. اس سے آپ یہ امپریشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں جنرل اسمبلی میں کہ آپ کی جو افیکٹ ہے تقریر میں یا جو اس کا اثر ہے اس کو آپ میکسیمائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. طلعت بھائی ایک گل دی سامنے نہیں آئی، جے اگے جلسے ہوندے سیگے تے او وچ بھی کرسیاں خالی ہوندیاں سیگاں. جے ہن قوم متحدہ دے وچ انہاں نے خطاب تے کیتا او وچ بھی کرسیاں خالی ہے. کینوں سنا کے آئے ہیں جڑے اصل بندے سیگے سننے والے، انہوں نے یہ گل سنی ہی نہیں گی. عمران خان نے یہ جو یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں ایک دھواں دار تقریر کی، 23 منٹ 26 منٹ جتنے ٹائم بھی انہوں نے کشمیر پر بات کی، تو اس کے بعد اب اس کا کیا رزلٹ نکلے گا؟ کیا انڈیا کشمیر سے اپنی فوجیں نکال لے گا؟ کیا انڈیا کرفیو ہٹا دے گا؟ کیا کشمیر واقعی آزاد ہو جائے گا؟ ایسے ملک کا وزیر اعظم جب وطن اپنے گھر آئے تو اس کا استقبال ایسے حالات میں بنتا ہے جب ملک حالت جنگ میں ہے اور اس کی معیشت تباہی کے دہانے پہ ہے. جی طلعت بھائی، میری آپ سے گزارش ہے یہ کہ آپ بھی مثبت رپورٹنگ کر کے دیکھ لیا کریں. ابھی دیکھیں حالات اتنے بدتر تھے، لیکن یہ عمران خان کی تقریر جو یو این او کی ہے، آپ نے اس کی تعریف کے بارے میں ایک لفظ نہیں بولا. اور ابھی بھی اتنے حالات بدتر ہونے کے باوجود یہ ہماری دنیا کو، قوم کو وہ سارا کچھ بھول گیا ہے جو پچھلے دنوں میں انہوں نے بلنڈر مارے ہیں، یا مہنگائی کی ہے، یا اپنی فوج کے بارے میں کچھ کہا ہے. یہ جو عمران خان نے یونائٹڈ نیشن میں جنرل اسمبلی میں تقریر کی ہے تو اس کا فائدہ کشمیریوں تو کم لیکن ان کی سیاست کو زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ اس تقریر نے تو سارے پاکستانی عوام کے جو رائے ہے اس کو چینج کرنا شروع کیا ہے، کیونکہ ہم تو جذباتی قوم ہیں. عمران خان نے جو یو این او میں اسپیچ کی ہے اس میں سے آپ کو کون سی چیزیں زیادہ اچھی لگیں؟ صرف ان نکات پہ روشنی ڈالیں جو آپ کو اچھی لگے ہیں. تھینکس. بہت شکریہ جی. کشمیر پر اور تقریر پر اتنے سوال ہیں کہ باوجود اس کے کہ ہم نے کولاج صاحب کے سامنے رکھا ہے، درجنوں، میں سینکڑوں نہیں کہوں گا لیکن درجنوں سوال جو ہیں وہ ہم نہیں لے پائے. جن کے سوال ہم نہیں لے پائے ان سے ہم معذرت خواہ ہیں. میں تعریف کے زاویے سے آپ کو بتا دوں، میں ٹویٹ اس وقت کرتا ہوں جب میں اپنی ذہنی طور پر ایک کرسٹل کلیئر میری رائے موجود ہوں، اس وقت میں ٹویٹ کرتا ہوں. جو تعریفی ایلیمنٹ ہیں، میں بالکل آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں، اگر اس کے اندر تعریفی ایلیمنٹ ہوتا اور خارجہ پالیسی کے اوپر میرا جو رویہ بڑا واضح ہے، جہاں پر پاکستان کی ریاست کے معاملات پر رپورٹنگ چاہیے تو میں ہمیشہ ایسی رپورٹنگ کرتا ہوں جس سے مثبت پہلو نکلیں. یہ نہیں کہ منفی پہلوؤں سے ہم پہلو تہی کرتے ہیں، لیکن ایسی چیزیں جو ریاست کے مفادات میں ہوں ہم اس کے اوپر یقیناً فوکس کرتے ہیں. میں نے ایک کالم لکھا اردو انڈیپینڈنٹ میں، اس کو آپ پڑھ لیں اور جو پرانی تقاریر ہیں ہوئی ہیں انہی فورمز پر ان سے آپ موازنہ کر لیں تو آپ خود متن میں فرق بتا دیجیے گا کہ متن میں فرق کیا ہے، فوکس میں فرق کیا ہے. یہ میں ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تعریف نہیں کی، تو مجھے کوئی اس کے اندر انہونیت نظر نہیں آئی. بدقسمتی سے ایک ایسے وقت میں عمران خان نے تقریر کی کہ جب ان کی حکومت کے ہوتے ہوئے ہندوستان نے
کشمیر کے اوپر دوبارہ نہ صرف غاصبانہ قبضہ گہرا کیا بلکہ کشمیر کی ریاستی حیثیت کو ختم کر دیا۔ تو ایک سفارتی دھچکے کے بعد جب آپ تقریر کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ زیادہ باتیں کرتے ہیں، کھل کے بولتے ہیں، کیونکہ آپ اس کے بعد فی الحال تو صرف بات ہی کر سکتے ہیں، اور بھی آپشنز ہیں لیکن ظاہر ہے وہ اس کو اپنا نہیں رہے۔ تو جو فن تقریر ہے اگر آپ نے اس کو بنیاد بنا کر تعریف کروانی ہے تو پھر آپ بالکل کریں ان کی تعریف کہ تقریر ڈیلیوری اچھی تھی، انگریزی اچھی بولی وغیرہ وغیرہ، لیکن متن اور سیاق و سباق کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو اس میں کافی سارے آپ کو جھول بھی نظر آتے ہیں، اور تقریر کے بعد جو فالو اپ ایکشن ہے اس میں بھی آپ کو کمی نظر آتی ہے۔ جو ان سوالوں کا کولاج ہے اس کے اندر بہت سارے لوگوں نے ایک دوسرے کے جواب بھی دیے ہوئے ہیں، تو میں اس کے اوپر نہیں ڈویل کروں گا۔ یہ جو ہنگامہ مچایا اور ہائپ ڈیولپ کی، میں اس سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ یہ ڈومیسٹک پولیٹیکل کنزمپشن کے لیے زیادہ تھی۔ جب آپ کے پاس ہوتا ہے نا کہ بچہ اگر 8 سبجیکٹس میں اپیئر ہو رہا ہو اور 6 میں فیل ہو جائے اور 1 میں اس کے نمبر ذرا اچھے آ جائیں یا پاس ہی ہو جائے، تو اس کو ایسے بتاتا ہے، سب سے پہلے اسی کو آ کے بتاتا ہے کہ دیکھیں میں میتھ کے اندر تو میرے جو ہے نا 80 نمبر آئے ہیں، باقیوں کے وہ بات ہی نہیں کرتا۔ تو یہاں پر یہی حال ہے کہ اگر آپ تقریر کو بلڈ کریں تو شاید دوسرے معاملات سے آپ کی نظر اوجھل ہو جائے، لیکن لوگ جو ہیں وہ دوسرے معاملات میں الجھے ہوئے ہیں، اور تقریر کی جو فضائل جو ہم نے بیان کیے ہیں وہ زائل ہو گئے ہیں۔ اس کے 3 4 5 دن کے بعد تو صنعت کار جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے آرمی چیف کے سامنے حال دھوئی مچا رہے ہیں کہ جی معیشت کی ایسی کی تیسی ہوگی۔ آج اخباروں کے اندر میں خبر پڑھ رہا ہوں کہ 72 سال کے اندر پاکستان کی تمام حکومتوں نے جتنے اندرونی قرضے لیے ہیں، پی ٹی آئی کی یہ حکومت اگلے 5 سال جب ان کے ختم ہوں گے اس کے اندر 72 سال میں لیے گئے قرضوں کا 80% اندرونی قرضوں میں اضافہ کر چکی ہوگی۔ قرض سے جان چھڑانے کے لیے یہ حکومت آئی تھی اور ڈبل کر کے جائیں گے اندرونی قرضہ۔ یہ ان کی اپنے اعداد و شمار ہیں، ہمارے اعداد و شمار نے میں ٹویٹ کیے۔ تو اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ ہمیں تعریف سے زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے، ریفلیکٹ کرنے کی ضرورت ہے، تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر آپ کا دل کرتا ہے تو آپ بالکل تعریف کریں، اس حد تک تو پاکستان آزاد ہے، تعریف آپ کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا ویسے کہ یہ جو ذکر کیا آپ نے کہ ان الیکٹڈ لوگ تھے، میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ سلیکشن کس طرح ہوتی ہے، چیری پکنگ ہوتی ہے۔ اور بار بار اپنے پروگرامز میں کہتا ہوں کہ نیپوٹزم یہ نہیں ہے کہ آپ کا بیٹا اور آپ کا پوتا جو ہے وہ سیاست کے اندر چلتا رہے۔ بدترین نیپوٹزم یہ ہے کہ جب ریاستی وسائل کو آپ اپنی خدمت پر معمور کرتے ہیں، اپنے عہدے کے اندر زیادہ وقت گزار دیتے ہیں، اپنے عہدے سے بڑھ کر مراعات آپ لے لیتے ہیں، مختلف عہدوں کے اوپر آپ اپنے من پسند کے لوگوں کو فائز کر دیتے ہیں، تو یہ بدترین نیپوٹزم ہے۔ تو نیپوٹزم کا کوئی بلڈ لائن سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ جب تک آپ کا بچہ جو ہے جب آپ اپوائنٹ نہیں کریں گے تو نیپوٹزم نہیں ہوگا۔ نیپوٹزم کی بدترین فارم وہ ہے کہ جب آپ حدود اور قواعد سے تجاوز کرتے ہیں اور چیری پکنگ کر کے بندوں کو لے کے جاتے ہیں، بندوں کو لگاتے ہیں، خود وہاں پر ٹھہر جاتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ظاہر ہے ایک طریقہ کار بنا ہوا ہے اور آپ کو ہر جگہ پر نظر آ رہا ہے۔ ریسنٹلی آپ کا ایک ویڈیو آیا ہے تضادات کے متعلق پرائم منسٹر صاحب کی، لیکن شاید ایک تضاد آپ کے ذہن سے نکل گیا۔ ابھی ریسنٹلی جب پرائم منسٹر صاحب واشنگٹن میں تھے، یو ایس انسٹیٹیوٹ آف پیس میں وہ گفت و شنید کر رہے تھے، تو ان سے ایک سوال کیا گیا کہ یہ جو آپ کی یو ایس ایڈ کے متعلق، تو انہوں نے فرمایا کہ یو ایس ایڈ ہیز بین اے کرس، جس کا مطلب ہے اردو میں کہ وہ ایک لعنت تھی ہمارے لیے۔ تو پھر یہ سمجھ نہیں آیا کہ 3 دن بعد وہ 220 ملین لعنتیں لے کے خوشی خوشی واپس کیسے آ گئے۔ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ عمران خان کے جسم کے اندر نا 2 لوگ آباد ہیں، اور دونوں کا آپس میں کوئی رابطہ نہیں ہوتا۔ ایک بندہ ایک وقت میں ایک بات کرتا ہے اور دوسرا بندہ اس کے بالکل مخالف سمت میں جا کے دوسرا عمل کر رہا ہوتا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے جس معاملے پر بھی لعنت بھیجی ہے، جس معاملے پر بھی کمٹمنٹ کی ہے، پھر اس کو قبول بھی کیا، ہنسی خوشی قبول بھی کیا، اس کو انڈورس بھی کیا۔ تو ایڈ کے بارے میں بھی ان کے خیالات ایسے ہی ہیں،
ڈرون اٹیکس کے بارے میں ان کے خیالات ایسے ہی تھے، نیٹو کی سپلائز کے بارے میں ان کے خیالات ایسے تھے، ٹرمپ کے بارے میں ان کے خیالات ایسے تھے، مودی کے بارے میں ان کے خیالات کیسے تھے اور اب کیسے ہیں، ہارس ٹریڈنگ کے بارے میں خیالات کیسے تھے، اپنے ارد گرد کرپشن کے بارے میں ان کے خیالات کیسے تھے. اب کتنی تفصیل میں آپ کو بتاؤں، ظاہر وقت تھوڑا ہے، تو مجھے تو اس میں کوئی حیرانی نہیں ہوئی. دیکھیں ایڈ لینا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، ایڈ لینا کوئی بری بات نہیں. اگر آپ دیکھیں پہلی جنگ عظیم کے بعد جو یورپ کی بڑی بڑی اکانومیز تھیں ان کو باقاعدہ پلانز کے تحت جو ہے جرمنی سمیت ریکوری کے لیے ایڈ دی گئی. دوسری جنگ عظیم کے بعد بڑے ممالک کے اندر ریکنسٹرکشن، جرمنی سمیت جاپان کے اندر جو ہے ایڈ انفلو کیا گیا اور دنیا نے انویسٹ کیا تاکہ ممالک جو ہیں ان کی اکانومی پیر پہ کھڑی ہو اور اس کے بعد وہ معاشی طور پر اس قابل ہو جائیں گے، قرضے بھی واپس کریں اور مارکیٹ بھی اچھی بنے. تو قرضہ لینا یا ایڈ لینا کوئی بری بات نہیں ہے، اٹس واٹ یو ڈو ود دس ایڈ. اور پھر جب آپ لے بھی رہے ہو تو اس کے اوپر لان تان بھی کر رہے ہو، تو میرے خیال میں یہ کوئی اچھی سفارتی تہذیب نہیں ہے. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ پچھلے دنوں جو یو این کی مستقل مندوب تھیں ان کو ریپلیس کر کے ملیحہ لودھی کی جگہ پہ منیر اکرم کو لایا گیا ہے. ان کی یہ جو ریپلیسمنٹ ہے اس کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ کیا یہ اس کے ہماری فارن پالیسی پہ پازیٹیو امپیکٹ ہوگا یا یہ مطلب ہماری یہ ریپلیسمنٹ ہماری فارن پالیسی پہ کس طرح اثر انداز ہوگی؟ دیکھیے اس کے اوپر میں کافی عرصہ پہلے ٹویٹ کر چکا تھا اس معاملے سے پہلے، اور میں بتا چکا تھا اس ٹویٹ کے اندر کہ میں چاہوں گا اپنی ٹیم کو کہ وہ ٹویٹ جو ہے وہ لگائیں اس سوال کے جواب کے اوپر. ہم آپ کو بتا چکے تھے کہ منیر اکرم صاحب جو ہے کتنے عرصے سے جاکنگ فار دس پوزیشن کر رہے تھے. میں ذاتی طور پر آئی ایم شاکڈ کہ آپ خود ایک طرف سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی سفارت کاری کامیاب ہوئی ہے تو جو سفیر ہے اس کو آپ نے سیک کر دی. پھر اخباروں میں الٹی سیدھی خبریں لگا رہے ہیں جی کہ ایک خط لکھا تھا، اس خط کو وہ لے کے بیٹھ گئی ہیں، بعد میں لیک کر دیا. حالانکہ خط تو ہمارے حق میں تھا تو اس کو لیک کرنا واز سپورٹیو آف اس. تو ایک کیمپین بھی آپ چلا رہے ہیں، تو اندرونی ٹگ آف وار ہے، اندرونی اسٹرگل ہے. شاہ محمود قریشی اس کے اندر انوالو ہیں، زلفی بخاری اس کے اندر انوالو ہیں اس ٹگ آف وار کے اندر، اور منیر اکرم ان کی لابی انوالو ہے. اب منیر اکرم صاحب بھلے آدمی ہیں، انگریزی وغیرہ ان کی بہت اچھی ہے، کسی زمانے میں بہت اچھے ڈپلومیٹ بھی تھے. 78-79 سال ان کی عمر ہے، 30-32 سال سے وہ پاکستان سے باہر موجود ہے، ساری زندگی انہوں نے باہر گزاری ہے. وہ کیا جا کر وہاں پر ڈپلومیسی کریں گے؟ اور اگر آپ نے ریپلیس کرنا ہے یا بالکل ریپلیس کریں، حکومت کا اپنا پریروگیٹو ہے، تو کیا آپ کے پاس فارن آفس کے اندر اتنی بڑی مشینری ہے؟ CSS کے امتحان لے کے لوگوں کو اتنی آپ ٹریننگ کرواتے ہیں، ان کو کیریئر کے اندر ڈالتے ہیں، تو ان کے اندر سے کوئی آپ کو بندہ نہیں ملا یا کوئی ایسا بندہ نہیں ملا جو واقعتاً جس کا انرجی لیول بڑا ہائی ہو. تو بنیادی طور پر یہ سفارت کاری نہیں ہے، یہ اندرونی پاور سٹرگل تھی جس کا نتیجہ ملیحہ لودھی کی سیکنگ کی صورت میں یا ان کی جاب چھوڑنے کی صورت میں سامنے آیا. وہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے جاب چھوڑی ہے، میڈیا کی خبریں یہ ہیں کہ ان کی جاب ختم کر دی گئی ہے. لیکن جو بھی ہوا معاملہ ختم کر دیا ایبرپٹلی جس طریقے سے کیا گیا، وہ اٹ واز ان ویری بیڈ ٹیسٹ، اور اس کا کوئی امیج بھی اچھا نہیں پڑا.